أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے 3 اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھاؤ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سورہ سبا 45 اور جو اس کو خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله يعلم۔ ہرگز نیکی حاصل نہ کرو گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جسے محبوب رکھتے ہو، اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ ایک حدیث پاک احادیث تو بے شمار ہیں، ایک میں کے طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤت زکاتہ مثل له ماله يوم القيامة شجاعا اقرع له زبیبتان یطبقه یوم القیامة ثم یأخذ بلحظ متین یعنی شدقین ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم قضا ولا یحسبن الذین یغفرون۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چوٹیاں ہوں گی اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا لگا دیا جائے گا، پھر اس کی بچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ تیرا مال میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ولا يحسبن الذين يغفرون، یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے۔ اب چند مسائل میں آتا ہے یہاں پر جو صدقے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ آپ کی خیر کرے۔ صدقہ 2 قسم کا ہوتا ہے، صدقہ 2 قسم کا، ایک صدقہ نفلی ہوتا ہے، ایک صدقہ واجبی ہوتا ہے۔ نفلی جو وقت اور مقدار نیز ہر قسم کی شرائط سے آزاد ہے، 10 روپے بھی صدقہ ہے، 1 روٹی بھی صدقہ ہے، 1 پانی کا گلاس بھی صدقہ ہے، 1 کھجور بھی صدقہ ہے۔ اس میں کوئی مقدار یا اس میں کوئی چیز کی قید نہیں ہے، نفلی صدقہ ہے، کچھ بھی کر سکتے۔ اچھی بات بھی صدقہ ہے، مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے نہیں، حسن اخلاق بھی صدقہ ہے۔ پھر صدقہ واجبی جس کی مقدار اور وقت شریعت کی طرف سے متعین ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، اس کا وقت معین ہے۔ صدقہ فطر کب ادا ہوگا؟ رمضان شریف میں۔ زکوٰۃ کب ادا ہوگی؟ جب مال پہ سال پورا ہو جائے۔ صدقہ نفلی ہو یا واجبی، دونوں ہی اپنے ضمن میں دین اور دنیا کی بے شمار برکتیں لیے ہوئے ہیں۔ وہ آپ نے کئی مرتبہ ایک گلوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہوگا، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے جی۔ صدقہ نفلی ہو یا واجبی ہو، وہ بلائیں، مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں، دکھ، بری موت، ان چیزوں سے چھٹکارا دیتے ہیں۔ پھر صدقہ فطر کے بارے میں تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ سے پہلے حکم فرمایا تھا، ٹھیک ہے نہیں، اور آپ نے یہ حکم فرمایا کہ یہ دونوں تمہارے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے جو واجب ہے۔ صدقہ فطر کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ سے پہلے اس سال دیا جس سال رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا۔ صدقہ فطر ادا کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت یا عام سامان ہو اور یہ سب حاجات اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجات اصلیہ کہتے ہیں ہماری جو ضرورت کی چیزیں، یہ کپڑے، کھانے کے برتن،
بسترے جو ہماری روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء ہیں، اس کو حاجات اصلیہ میں گنا جاتا ہے، اس کو نکال دیں، یہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو مال ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگا۔ اچھا جی، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی ہے وہ یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس سے صدقہ فطر سے ایک تو غریبوں کی وہ ہو جاتی ہے، مدد ہو جاتی ہے، غریبوں کے لیے کھانے کا اور سلسلہ ہو جاتا ہے، ایک تو یہ وجہ۔ دوسری، حضور نے صدقہ فطر کا یہ حکم فرمایا کہ بے ہودہ کلام اور فضول گفتگو سے جو روزوں کو طہارت چلی جاتی ہے وہ طہارت واپس آ جائے گی۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے تیسرا اہم ترین رکن ہے۔ لغوی معنی پاکیزہ کرنا یا پروان چڑھانا۔ بظاہر میں آپ کو عرض کروں تو مال ہمارا کم نظر آتا ہے کہ ہم نے 1 لاکھ روپے میں سے 2,500 روپے دے دیا، یہ تو کم ہوگا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں کم نہیں ہوا، تو نے زیادہ کر لیا، اور تجھے پتہ نہیں کہ یہ چیز ہے تیرے نکالنے کی وجہ سے کتنی بلاؤں سے تجھے بچا کے چلی گئی، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ، اگر میں یہ کہتا ہوں، اکثر میں نے اپنے بیانات میں عرض کیا، ایمانداری سے اگر پاکستان کے صرف امیر حضرات اور جو بڑے بڑے ٹائکون ہیں پاکستان کی 100 فیملیاں، صرف ایمانداری سے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دینا تو رب کعبہ کی قسم ہے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے، پاکستان کے سارے غریب بھی امیر ہو جائیں۔ لاکھوں کروڑوں ڈالر تو ان کی وہ اثاثے ہیں، اور یہ ایمانداری سے اگر زکوٰۃ نکالیں تو پاکستان میں کوئی غریب رہے گا؟ دیکھیں، اللہ کی راہ میں کھانا کھلانا یہ بڑی اچھی بات ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ کھانے کے چکروں میں جو بلیک منی چھپا کے رکھی ہوئی ہے اس کو شو ہی نہ کیا جائے، اس میں سے جو اللہ نے تیرے اوپر فرض کیا تھا زکوٰۃ یا فطرہ تیرے اوپر واجب کیا تھا وہ ادا ہی نہ کرے کہ جی میں تو روز غریبوں کو کھلا دیتا ہوں، ایسی بات نہیں۔ تو کھلا رہا ہے، کروڑوں روپے پیچھے رکھ کے، بنتی زکوٰۃ تیری 1 کروڑ روپے ہے، 5 لاکھ روپے لگا کے کہتا ہے جی میں نے، ہاں جی تو میں نے تو غریبوں کو کھلا دیا ہے، تو باقی زکوٰۃ کون دے گا؟ باقی کدھر جائے گا؟ ہاں جی، یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہے بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا، صدقے کے نام پہ دسترخوان کھول دو، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو حکم دیا ہے پہلے وہ پورا کیا جائے، اس کے بعد نفلی صدقہ جتنا مرضی دیتے جاؤ، وہ تو ہر ایک کی اپنی استطاعت ہے نا جی، ہر ایک اپنا دے سکتے۔ زکوٰۃ کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا نا جی، اللہ کے حبیب نے بتایا، یہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ایک پورا جسم ہے، اس جسم میں خون کی ترسیل، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ بری موت سے بچائے۔ میں کسی کو کیوں کہوں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، اگر اس بازو میں میرا خون آنا بند ہو جائے، خون کی ترسیل بند ہو جائے، کیا یہ میرا کام کرے گا؟ فالج کیا ہے؟ یہی چیز ہے نا جی، مفلوج ہو گیا نا کہ وہاں پہ صحیح خون کی ترسیل نہیں ہو رہی، وہاں پہ جو وہ اعضاء ہیں وہ صحیح سے کام نہیں کر رہے، اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ فالج زدہ ہو گیا جی۔ لکوہ مار جائے تو وہ ایک حصہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، وہ پٹھے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ بھئی یوں سمجھ لیں، زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتے نا، تو وہ جو غریبوں کا حق تھا، جو غریب معاشرے کے اندر، وہ کمزوروں کے اندر اس نے جانا تھا، وہ معاشرہ مفلوج ہو کے رہ گیا۔ اب جو صحیح حقدار تھے وہ تو سفید پوشی کی وجہ سے بیچارے مجبور ہو گئے، نہیں سوال کر سکتے، ان کا فائدہ مکاروں نے اٹھا لیا، 2 نمبروں نے اٹھایا۔ اس کی موٹی سی مثال آپ ہر جمعے رمضان شریف کے بالخصوص مسجدوں کے باہر دیکھ لیا کرو، پیشہ ور لوگ، باقاعدہ پیشہ ور لوگ بیکاری بیٹھے ہوتے ہیں، اور نمازیوں سے زیادہ بیکاری باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے جملے کرتے ہیں جناب، نہ بھی کسی کا دینے کا ارادہ ہو تو وہ بھی دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں چلو یار کوئی گل نہیں، دعاواں ہی نہیں دیتیاں نے، میں انہوں دے دیں،
بھائی جس کا حق تھا وہ تو مر گیا نا، مکار آدمی لے گیا، چلاک آدمی لے گیا تجھ سے، تو جو حقدار تھا وہ کدھر گیا بیچارہ؟ اس لیے اسلام نے اس کا سب سے بہترین حل بتایا ہے، اور وہ یہ بتایا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھو، تیرا بہن ہے، بھائی ہے، کزن ہے. ہمارے ہاں نہیں، پنجابی کلچر سے میں ہوں، تو ہمارے ہاں پھیر ہوتے ہیں، ملویر ہوتے ہیں، پتریر ہوتے ہیں، ہاں جی، مسیر ہوتے ہیں، یہ ہمارے رشتے ہیں. اور ہر ایک جو رشتہ نا وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم پتریر کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارے چاچے کے بچے، پھوپھیر جو ہے ہماری پھوپھی کے بچے، ملویر جو ہے وہ ہمارے مامے، مسیر جو ہے ہماری ماسی کے اولاد. وہ اب تو انگریزی نے آ کے بیڑا گرک کر دیا، ہر کوئی کزن، چل ہر کوئی آنٹی، ہر کوئی انکل، نہ تایا جی نہ چاچا جی، نہ پھوپھا جی نہ خالو جی نہ ماموں جی، وہ سارے ماموں بھی انکل، چاچو بھی انکل، تایا بھی انکل، پھوپھا بھی انکل، تے خالو بھی انکل، سارے ہی انکل ہو گئے. تو وہ سارے انکل نے وہ بیڑا گرک کر دیا. اگلے دا سر پاڑ کے اینڈ تے کہہ دیو سوری نال سال کوئی دھو دیو، اگلے دا بیڑا گرک کر کے اینڈ تے کہہ دیو سوری، چل بیڑا گرک ہو گیا. یعنی وہ سب گڑبڑا گیا نا جی. تو خیر میں آپ کو نظام عرض کر دوں چند مالیت کا کہ کس چیز کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. سب سے پہلے کرنسی پڑی ہو، پیسہ پڑا ہو. پیسہ وہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک مثال 1 لاکھ روپے پڑا ہے، لیکن قرضہ آپ کے اوپر 80,000 روپے ہے، تو باقی کتنے بچ گئے؟ 20,000. 20,000 نصاب کو نہیں پہنچ رہا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. وہ قرضہ اتارا جائے گا، پھر جو بچے گا پھر اس میں سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے. اگر سونا ہو، چاندی ہو، زیورات ہو تو ان میں سے اب یہ دیکھیں گے، مکان ہے، دکان ہے، یہ ساری چیزیں. مکان لیا اپنی قسطوں پہ، اس مکان کی جتنی بھی، دکان لی قسطوں پہ، جتنی قسطیں ہیں وہ ساری نکال دیں مال میں سے. اب باقی دیکھیں کہ آپ کے پاس تقریباً 80,000 روپے بچ رہے ہیں. اگر اتنا بچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ صاحب نصاب، اب آپ زکوٰۃ ادا کریں. اسی طرح ملکی کرنسی ہو یا غیر ملکی کرنسی ہو، جو موجودہ بعض لوگوں نے نا جی وہ سیو کر لے، ڈالر لے کے رکھ لیا. اب مزید جو ہے سیانے لوگ وہ ڈالر لے کے رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے اس نے اور آپ جانا ہے. اچھا جی، جو ذرا تھوڑے سے اوپر کیٹیگری کے وہ سونے لے کے رکھ لیتے ہیں. سونا لے کے رکھ لیا، پھر جب اوپر گریڈ گیا اس کو بیچ دیا، پھر جب ریٹ نیچے آئے پھر لے لیا. ہاں جی، اس طرح ملکی کرنسی، غیر ملکی کرنسی، یہ موجودہ جو اس کا ریٹ چل رہا ہوگا اس ریٹ پر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. کمیٹی جس کو BC کے بقایا جات، جبکہ یہ کمیٹی مل چکی ہو، کمیٹی جو سلسلہ ہمارے چلتا ہے عام روٹین میں، 1 لاکھ روپے کی کمیٹی ہے، وہ ہمیں مل گئی. اب اس میں سے آپ نے ابھی صرف 2 قسطیں ادا کی ہیں. کمیٹی تھی سال کی یا 2 سال کی، تو وہ جو 2 سال کے پیسے آپ نے دینے ہیں وہ ہے آپ کا قرض، اس کو بیچ میں سے نکال دو. ٹھیک ہے. اب جو آپ کے پاس بچ چکی ہے وہ آپ اس میں سے زکوٰۃ دیں گے. بینکوں میں جمع شدہ رقم، لیکن اس رقم میں سود نہیں شامل کیا جائے گا. اب الحمدللہ 76 سال بعد 77 سال بعد پاکستانی شریعہ بورڈ کو جو ہے وہ خیال آ گیا ہے کہ یہ اسلامی مملکت ہے، اس میں سے سود کو نکالا جائے. ہاں جی، اس نے اعلان تو کیا، اللہ کرے جی کہ 2027 تک اس ملک کو سود سے پاک کیا جائے. ہاں جی، اللہ کرے جی یہ ان کا اقدام جو ہے وہ قابل عمل بھی ہو جائے. اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تمام یوٹیلیٹی بلز، گیس کا، بجلی کا، وہ سارے ادا کرنے کے بعد جو رقم آپ کے پاس موجود پڑی، ہاں جی، بینک میں محفوظ پڑی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اسی طرح پرائز بانڈ بعض لوگ لے کے رکھ لیتے ہیں. ہاں جی، بعض لوگ پرائز بانڈ لے کے رکھ لیتے ہیں. اس پرائز بانڈ کے اندر بعض مرتبہ شراکت داری ہو جاتی ہے. کچھ پارٹیوں کے بھی ہوتے ہیں، کچھ دوستوں کے بھی ہوتے ہیں. جو آپ کی ہے
جو آپ کے ہیں، پارٹیوں کا بیچ میں سے نکال کے، دوسروں کا بیچ میں سے نکال کے جو خالصتاً آپ کا ہے، آپ اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں، وہ بھی کرنسی کے حکم میں آ رہا ہے۔ اسی طرح پروویڈنٹ فنڈ میں جمع شدہ جو رقم ہے، ٹھیک ہے نا جی، ملازمین کی تنخواہوں میں سے جو کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کا ہی ہے، لہٰذا اس پر بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ بی سی اور کمیشن میں جمع شدہ رقم جو گزشتہ سال کی رقم ادا نہیں کی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ بھی ادا کی جائے گی۔ مال تجارت میں خام مال جو فیکٹریوں وغیرہ میں پڑا ہوتا ہے، ہاں جی، وہ تمام کے تمام خام مال کے اوپر سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ تیار شدہ مال فیکٹری یا دکان وغیرہ میں پڑا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تجارتی پلاٹس، مکان یا فلیٹس، یعنی کیونکہ یہ ساری تجارت کی، گھر سے بعض بندے مکان لے کے تجارت کرتے ہیں، مکان لیا بیچ دیا، مکان لیا بیچ دیا، فلیٹ لیے بیچ دیے، دکانیں لی بیچ دی، جو اس کی تجارت کی غرض سے لیا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ تجارتی پلاٹس، مکان یا فلیٹ میں کاروبار میں شراکت کے قابل زکوٰۃ اثاثہ جات ہیں، وہ ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ کتنی ادا کی جائے؟ سادہ سا جتنی رقم ہے نا جی، جتنی رقم ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں، سادہ سا حساب۔ مثلا 2 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، اس کو 40 پہ تقسیم کریں گے تو 40واں حصہ اس کا کتنا بنے گا؟ 5000 روپے۔ کتنا بنے گا؟ 1 لاکھ روپے، اس کو تقسیم کریں 40 کے اوپر تو کیا جواب آئے گا؟ 2500 روپے۔ لاکھ روپے تقسیم کریں 40 پر تو 40واں حصہ کتنا بنا؟ 2500 روپیہ۔ 2 لاکھ روپے کو 40 پہ تقسیم کریں گے تو 40واں حصہ کتنا بنا؟ اس کو ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں جی 2.5%، 2.5%، 40واں حصہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ چند اہم ترین مسائل تھے، اور یہ تو مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، ان گھڑیوں کے اندر جو جتنا زیادہ بندہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کی اتنی ہی رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی